جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دو ایسی بیماریوں کا ذکر کرنے لگا ہوں جس نے جو ہے وہ لوکل فارمر کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو ایک تو ہے وائی بادی اور دوسرا ہے زہر باد۔ ٹھیک ہے، یقین کریں کہ آپ لوگ خود جو ہے وہ ان دونوں بیماریوں کے ذمہ دار جو ہیں وہ آپ لوگ خود ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات کر لیتے ہیں وائی بادی کے اوپر سب سے پہلے۔ تو آپ خود کیسے ذمہ دار ہیں؟ اب دیکھیں، جیسے ہی آپ لوگوں کا کوئی بھی جانور گائے یا بھینس بچہ دیتی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کا ونڈا بند کر دیتے ہیں فوری سے، کہ ونڈا جو ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ ونڈا فوری طور پر بند کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جانور جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو انرجی بیلنس میں چلا جاتا ہے، کیٹوسز۔ ٹھیک ہے نا، بیسیکلی وائی بادی جو ہے اس کو سائنٹیفکلی لینگویج میں جو ہے وہ کیٹوسز کہتے ہیں۔ وائی بادی اور زہر باد کا تو تصور ہی نہیں ہے، یہ کیٹوسز ہے بیسیکلی۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا ونڈا بند کر دیتے ہیں۔ ونڈا بند کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اینیمل نے جو فیٹ سٹور کی ہوتی ہے، جو اس کے باڈی ریزرو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کا جو اینیمل ہوتا ہے اس کا بی سی ایس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بعد میں آپ کیا دیتے ہیں کہ ہمارا جانور جو ہے وہ وائی بادی میں چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ جو ہے وہ اسے پراپر اس کی نیوٹریشن سیٹ نہیں کریں گے اس کا، بلکہ ونڈا بھی بند کر دیں گے بچہ دینے کے بعد، جبکہ اس کی جب وہ بچہ دینے کے پاس ہوتا ہے یا بچہ دینے کے بعد اس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، آپ جو ہے وہ اس کا ونڈا بند کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں جو ہے وہ منرلز کی بھی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اس کی جو باڈی ہوتی ہے، اس کا جو کلر ہوتا ہے، رنگت ہوتی ہے اس کی چمڑی کی، وہ بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا جانور جو ہے وہ وائی بادی میں چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ آپ لوگوں نے خود اس کا ونڈا بند کر کے اس کو اس کنڈیشن میں پہنچایا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ بات کر دیتے ہیں کہ جی ہاں مکی جو ہے وہ وائی بادی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جانور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک بھی جانور جو ہے وہ کمزور نہیں ہے اس وقت، اور اس میں جو ہے وہ ایسے اینیملز بھی ہیں جو 55 لیٹر 50 لیٹر کی دودھ ایوریج پیداوار دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں، ایک بھی جانور جو ہے وہ کمزور نہیں ہے، سارے جانور جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ڈیلی کا جو ہے وہ فی جانور جو ہے وہ 10 سے 12 کلو جو ہے وہ ونڈا کھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، 10 سے 12 کلو ونڈا کھا رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 45% جو ہے وہ مکی ہے۔ ٹھیک ہے، 45% مکی ہے، اور ماشاءاللہ ان کا بی سی ایس دیکھیں، ایک بھی جانور جو ہے وہ آپ کو کمزور نظر نہیں آئے گا۔ یہ مکی کھا رہے ہیں 45%، اور 10 سے 12 کلو ونڈا کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ جتنے بھی کارپوریٹ سیکٹر ہیں یا پھر دوسرے کمرشل بڑے سیٹ اپ ہیں، ان پر آپ اس بیماری کا نام بھی نہیں سنیں گے، وائی بادی کا۔ ٹھیک ہے، کہ ٹوسز اصل میں ڈیزیز ہوتی ہے، لیکن اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کا جانور جو ہے وہ نیگیٹو انرجی بیلنس میں چلا جائے، یہ نہیں کہ آپ الٹا جو ہے اس کا ونڈا بند کر دیں۔ یہ اصل میں تھوڑی سی جو ہے وہ گائیڈنس کی کمی ہے، تھوڑی سی رہنمائی کی کمی ہے، کہ ہمارا جو لوکل فارمر ہے اس کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، وہ جو ہے وہ فوری سے جو ہے وہ ونڈا بند کر دیتا ہے جانوروں کا، جیسے ہی اس کا کوئی جانور جو ہے وہ بچہ دیتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہیفرز آپ چیک کریں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بیماری آ جاتی ہے جی زہر باد ہو گیا ہے ہمارے جانور کو نا، زہر باد ہو گیا ہے۔ تو زہر باد بیسیکلی جو ہے وہ اسے سائنسی زبان میں جو ہے وہ کہتے ہیں ٹوکسیمیا۔ جب آپ ایک ایسی خوراک جانور کو دیتے ہیں جس کے اندر فنگس لگی ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو جانور ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر ٹوکسن بنتے ہیں، وہ ٹوکسن پھر بلڈ میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اینڈوٹوکسنز۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جانور جو ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ خونی پیچس لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کمزور ہونا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس بیماری کے بھی ذمہ دار آپ خود ہیں، جب آپ روٹی کے ٹکڑے یا پھر ایسی فارمولیشن جس میں جو ہے وہ ہائی کھل بنولا آپ نے استعمال کیا ہوتا ہے، ایسی ڈائٹ آپ دیتے ہیں، تو پھر اس سے جو ہے وہ ٹکسیمیا کی کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ آپ زہر باد سے کنفیوز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جو کراس بریڈ کے اینیملز ہیں نا، لوکل بریڈ جو ہے، اگر آپ نے جو ہے وہ ان کو سمپل ونڈا ہی دے رہے ہیں تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ کیٹوسس میں نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سمپل ونڈا ہی دے رہے ہیں تو وہ کیٹوسس میں نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، 90%۔ اگر پھر بھی چلا جائے تو یار اس کا ٹریٹمنٹ ہے، اس میں آپ پروپائلین گلائکول استعمال کریں، آپ جو ہے وہ قریبی ویٹ سے رابطہ کر کے اس کا سارا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کریں۔ ٹھیک ہے، وہ تقریباً 10 سے 15 دن میں آپ کا اینیمل جو ہے وہ ریکور ہو جائے گا۔ اور ٹکسیمیا جو ہے آپ کوشش کریں کہ ایسی صاف ستھری جو ہے وہ خوراک جانوروں کو دیں، اس میں ٹوکسن کا لیول نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ونڈا ایسا دیں کہ جس میں جو ہے وہ ٹوکسن لیول نہ ہو۔ جب